بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت حضرات علماء ذیشان، معزز حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ دی خاص رحمت اس کی مہربانی اور فضل و کرم دے نال اساں سب حضرات ماہ مقدس محرم الحرام دی آج دی اس نہایت ہی تاریخ ساز اور اہم ترین تاریخ وچ حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دے تمام رفقائے کرام حضرات شہدائے کرب و بلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دی بارگاہ اقدس وچ اپنے غلامانہ نذرانہ عقیدت پیش کرن دے حوالے دے نال منعقد ہون والی اس بابرکت سالانہ محفل اقدس وچ حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ اساں سب دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول و منظور فرماوے اور آپ بستی اسراں دے جتنے بھی احباب اہل اسلام اہل سنت و جماعت نہایتی عقیدت دینی جذبے اور محبت دے نال محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم دے گھرانے مقدس اور آپ دے پاکیزہ اہل بیت اطہار دی بارگاہ اقدس وچ اپنے غلامانہ رشتے دے اظہار واسطے اس بابرکت سالانہ محفل اقدس کا اہتمام کرتے ہو اللہ پاک قبول و منظور فرمیندے ہوئے اس محفل اقدس سے فیوز و برکات جملہ منتظمین اساں سب حاضرین نو عطا فرماوے اور حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خاص نگاہ فیض نگاہ عنایت اللہ پاک تمام منتظمین اور تمام حاضرین نو عطا فرماوے۔ میں پہلے ہی کل دی وضاحت کر چھوڑا کیونکہ میں برآمدید پہنچ چکا ہوں۔ میرے فاضل عزیز اللہ انہاں دے علم و عمل عمر فیضان وچ برکت عطا فرماوے۔ انہاں مینوں بھی جویں باقی روز وچ چلدے علامہ ابن علامہ اور مفتی ابن مفتی آپ چھڑا تو چپ رہنا چونکہ جائز نہیں۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں بھئی من غیر اباہ فعلیہ لعنت اللہ، جڑا اپنا باپ یا خاندان یا سلسلہ نسب تبدیل کر چھوڑے اس تے اللہ پاک دی لعنت ہوئے ہوئے بندہ کسی اور برادری قوم قبیلے اور خاندان دا اور وقت تو کسی اور بڑے خاندان دنال اپنا جھوٹی نسبت قائم کر چھوڑے دی میں دا فلاں خاندان دا فلاں قوم دا فلاں قبیلے دا یا میرا باپ دا فلاں اس طریقے جیڑا بھی اس معاملے میں تبدیل کر سی کیونکہ خون دا پاکیزہ ربڑا اسلام دے بنیادی ترین منشا اور احکام ہوئی جائے۔ میرے والد گرامی ملک محمد ابراہیم آہیر صاحب رحمت اللہ علیہ جڑے کہ سوموار دے دن 17 دسمبر 2021 وصال فرما گئے۔ وہ انتہائی غریب اور محنت کش انسان ہے۔ چھوٹی جہی ساری دکان آئی جس تو سارے بہنا بھائیاں دا پیٹ پال دیا، اللہ تعالیٰ نے رزق کے حالات دا ذریعہ عطا کیتا ہے اور اللہ پاک نے انہوں کوئی 75 سال عمر عطا فرمائی ہے، لیکن وہ اول تو لے کے آخر تک ہمیشہ رزق کے حلال کی طلب اور محنت اور مزدوری تھی۔ یہ انہوں دی کرم نوازی اللہ انہوں قبر چی آخرت چی ہمیشہ اجر عظیم عطا فرماوے کہ میرے جائے ناکارہ بندے نو انہوں نے دینی تعلیم جیڑ جائی میٹرک کے بعد اس طرح رہنمائی عطا فرمائی اور میں دینی تعلیم مکمل کر کے آیا اور میں بیس کوٹ پائی قمیض تو خرید کے تو انہوں نے منع فرمایا اور فرمایا تو تا مولوی آدمی بنتا پہ اور تینوں اس گلیے دیکھ کے میں نے خوشی نہیں ہوتی پئی۔ اس دنال بندے غرور پیدا ہوتا ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے، تو کوئی علماء والا گیٹ اپ اختیار نہیں کرنا، تین سادہ طریقے نہ رمنا ہے اور لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ تو کوئی مولوی آدمی ہے پیا یا تو عوام الناس کا بندہ ہے، تو اپنا کام کار کرنا ہے۔ میں کہ ابا جی میں کتنے سال محنت کی تھی ہے، میں سیال شریف پڑھا، فیصل آباد پڑھا، 3 سال کھانے وال، 7 سال لاہور جامعہ نظامیہ فلاں جگہ، اتنا کوئی تسا کر کے تو ہوں تسا میں ویسٹ کوٹ ہی نہیں پاؤں دے، ویسٹ کوٹ میں اچھی لگتی اور میں پسند ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میں تن صرف اور صرف علم دین اس واسطے پڑھایا
کہ تو میرا بیٹا ہے، بیٹے کو اپنے باپ نال محبت ہو دیے، اگر میں تیری زندگی دی فوت ہو گیا تو جس نے میرے جنازے کھڑو سے نہ تین صحیح عربی آتی ہو سی، دعا صحیح آتی ہو سی، بعد جس نے تو دعا کی تھی کر سے، تو چونکہ بیٹا ہے جتنی تین سچے دل نال میری بخشے دی دعا کرنی ہے، کہیں بندے اتنے سچے دل نال نہیں کرنی، میں تن صرف اپنی بخشے کے ذریعے بس اللہ پاک انہوں دی بخشش فرماوے۔ تو میں بھائی کوئی مفتی ابن مفتی نہیں ہے، میرے والد صاحب مزدور پیش آئے کسان، انہاں واسطے دعا کرائے اللہ انہوں دی بخشش فرماوے، اللہ آپ سب نو ہمیشہ دین و دنیا دی ہر خیر عطا فرماوے۔ میرے ذمہ آئی تھی جڑی گفتگو ہے حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ مقام و مرتبہ، یعنی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی اولین و آخرین انسان ان پہ انہا سب دا علم ایک پاسے ہو بنے، جتنے سارے کلو درخت ان پہ دنیا دیتے ہو سارے قلم بڑھ بنے، اور کائنات دی ہر چیز اگر کاغذ دا روپ اختیار کر بنی نا جی، تو حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ جو مقامات ان پہ، نبوت تو بعد اعلیٰ ترین مقام مقام صدیقیت ہے۔ حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ مقامات اتنے بلند ان پہ کہ اولین و آخرین دا علم جڑا ہے اور رک ویسی امام علی مقام دے مقامات اور آپ دے مرتبہ دا سلسلہ جاری و ساری دا سکتے ہیں۔ جس وقت حضور سیدنا امام علی مقام ساڑھے پنجویں برحق امیر المومنین خلیفہ راشد حضور سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ آپ دی بھی شہادت ہو گئی 5 ربیع الاول شریف سن 50 ہجری دے وچ، ربیع الاول شریف سن 50 ہجری تو لے کے 10 محرم الحرام سن 61 ہجری تک، یہ جڑا بعد والا تقریباً 10 سال دا دورانیہ ہے، حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جنہ دے بارے حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ دی 4 جلد لکھ رہے 8ویں جز دے وچ، آپ فرماتے ہیں کہ پورے دے پورے عالم انسانیت دے تسا نگاہ پا لو، لا یساویہ احد ولا یسامیہ، مشرق تو لے کے مغرب تک اور شمال تو لے کے جنوب تک کوئی ایک انسان بھی تو انہوں ایسا نظر نہ سی جڑا علم و فضل مقام و مرتبے دیچ امام حسین رضی اللہ عنہ برابری کر سکتا ہوئے۔ فرمایا برابری کر سکنا تا بڑے دور دی گل ہے، لا یسامیہ احد، آپ دے مقام و مرتبے دے کوئی قریب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ مقام و مرتبے دی ایک جھلک ہے، ایک نورانی چمک اور شعاع ہے کہ آپ دی ولادت مقدسہ دے دن قریب آئے، تو محبوب کریم علیہ السلام دی پیاری چچی جان حضرت سیدتنا ام الفضل جنہ دا اصل نام لبابہ ہے، حضرت لبابہ الکبریٰ بنت الفضل جڑیہ ہے بھیا ام الفضل بنت حارث القرشیہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے خواب دیکھا اور محبوب دی چچی جان جو آپ دے چچا جان سیدنا عباس رضی اللہ عنہ دی زوجہ محترمہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبید اللہ بن عباس، حضرت فضل بن عباس، حضرت قسم بن عباس، حضرت تمام بن عباس تو یمی جان انہوں نے شرف حاصل ہے کہ حضور ام المومنین سیدتنا طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تو بعد جڑی دوسری عورت نے محبوب علیہ السلام دا کلمہ پڑھائی وہ نبی علیہ السلام دی چچی جان حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ بھی چاہیے عرض کی تھی حضور انی رأیت البارحہ حلمن فکنت فزعا، حضور گزشتہ رات میں بڑا ہی بھیانک بڑا ہی خطرناک بڑا ڈراونا خواب ڈٹھے جس تو بعد میں انتہائی پریشان اور فضا دے عالم دیچا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا چچی جان ام الفضل اپنا خواب بیان فرماؤ۔ عرض کی تھی حضور انی رأیتو انا قطعت من جسدکا قطارت انکا وبقات فی حجری، حضور آپ دے جسم نازنین دے کلو گوشت ایک مبارک ٹکڑا کٹ کے الگ ہو گیا اور فضاد وچ اڑ دویا میری گود وچ آ گیا۔ حضرت ام الفضل
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ خدا نہ خواستہ اس خواب کے ذریعے میں نو یہ دسایا گیا ہوئے کہ میرے محبوب نو ان قریب کوئی تکلیف پہنچن والی ہے، کسی جنگ کسی معاملے دے کوئی ایسا گزند پہنچن والا ہے، لہذا بڑیاں پریشان محبوب تو زیادہ تو کوئی چیز پیاری نہیں اہل ایمان کو کائنات ہے۔ جی میں محبوب کریم علیہ السلام نے خواب مبارک سنا، محبوب علیہ السلام انتہائی خوش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ام الفضل ھذا منام مبارک، یہ خواب تا انتہائی بابرکت ہے، اور اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ انا ابنتی فاطمہ تا ان قریب میری پیاری صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ جو اس وقت پراگننسی دے مرحلے دوچن تلے دو بلدن ان قریب آپ ایک پیارے بچے نو جنم دے سن، اور اس بچے دا معاملہ ہے اسی کہ گویا کہ میری ہی ذات بابرکات دا حصہ ہو سی، اور توانی گود دوچ آمن دا مطلب یہ ہے کہ اس وقت توانی گود دوچ میرا چچا زاد بھائی حضرت قسم بن عباس وہ دودھ پی رہے ہیں، تسا اس حالت بھی چوسو اس بچے نو بھی اپنی گود دے تسا تربیت بھی دے سو، اس بچے نو بقیدہ دودھ بھی تسا پی سو۔ اور تھوڑے دنوں تو بعد 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری دے حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دی ولادت مبارکہ ہوئی۔ خواب جڑے ہویا کرتے ہیں انہاں دی 2 قسم ہوندی ہیں، کئی خواب ہوتے ہیں جو صرف میدے دوتے اگر وزن موجود ہوئے میدے دی کوئی تکلیف ہوئے انسان کھانا زیادہ کھا گنے وہ جڑی ریا گیسز بخارات تیار ہوندے بندے دے دماغ ہوتے غالب آبد ہیں جڑی اللہ تعالیٰ نے سارے دماغ دے اندر قوت متخیلہ رکھی ہوئی ہے اُدھو تے بن کے اثر انداز ہوئے ہیں، اور وہ قوت متخیلہ جڑی ہے کہ ایسا منظر پیش کر دیں دیو خواب دوئی سن نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ دی طرف خواب نہیں ہوتا نہ وہ شیطان دی طرف ہوتا ہے، وہ سڑا طبی اور جسمانی ایک معاملہ ہے، اس دا نتیجہ ہویا کرتا ہے، بخارات دا نتیجہ ہوتا ہے۔ تیسرا ایڈا برا خواب ہے جدے بندہ مسلسل اپنے نقصانات معاملات لیتا ہے، وہ شیطان دی طرف ہوتا ہے۔ جس لئے کوئی خطرناک خواب بندہ دیکھے کوئی نقصان والا خواب دیکھے بالکل کہہ دے کوئی بیان نہ کیتا کرے، بلکہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا حلم منکر من الشیطان ہے، یہ شیطان دی طرف ہوئے۔ ظاہر ہے کہ جی میں خواب ختم ہو سی تو اس بعد جاگ ویسو فرمایا تو اپنی کروٹ بدل چھوڑی کرو اور کھبے پاسے 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے 3 دفعہ ٹھک سٹ چھوڑی کرو، اور اس بعد سجے پاسے ہو کے تو سم گئے کرو اللہ تعالیٰ دا نام گن کے۔ اگر بیان کرے سو تو وقتی دا منفی نتیجہ کوئی نہ کوئی آسی، اور اگر تسا خاموش رہ سو برا خواب کہنے کو بیان نہ کرے سو تو جڑے تسا جاگن تو بعد 3 بار اعوذ باللہ پڑھ کے ٹھک سٹ چھوڑی آئی تسا ہمیشہ اللہ دی پناہ چاہوے سو۔ شیطان جڑا خواب چاہ کے تو اندر آیا ہے وہ جتنی کوشش کر جنسی کدے بھی تمہارے خلاف کوئی پروگرام اپنا عملی طور پر نہ کر سکتی، بیان ہی نہیں کرنا چاہیے خواب۔ تیسرا خواب ہویا کرتا ہے جڑا اچھا خواب ہویا کرتا ہے انسان کو اپنی کامیابی کامرانی اس طرح وہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ذہبت النبوت الا المبشرات، بخاری مسلم دیکھتے ہیں کہ نبوت تا ساری ذات بابرکات میں مکمل ہو گئی، اسا خاتم النبیین ہے آخری نبی ہے، الا المبشرات، لیکن مبشرات کا سلسلہ قیامت تک جاری رہی۔ قالوا ما ہی یا رسول اللہ، بخاری دوسری جلد 1035 سے ہے، عرض کی تھی حضور مبشرات کے آن جڑے نبوت تو بعد بھی جاری راسل، آپ نے فرمایا الرؤیا الصالحہ التی رآها المومنو، وہ نیک اچھے سچے خواب جنہوں نے قیامت تک میرے مومن امتی دے دے راسل۔ تو فرمایا کہ جڑا بھی سچا خواب ہویا کرتا ہے نا الرؤیا الصالحہ من اللہ تعالی، سچا خواب ہمیشہ اللہ پاک کی طرف ہوتا ہے۔ ہن جڑا حضور سیدہ ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دسائی، اگر ایک خواب اللہ دی طرف نہ ہو گیا تو نبی پاک علیہ السلام دی تعبیر کیوں بیان فرما میرا؟ جی میں نبی پاک علیہ السلام نے تعبیر دسائی انہیں تھوڑے دنوں تو بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دی ولادت مبارکہ ہو گئی، لہذا نتیجہ نکلا کہ خواب اللہ پاک دی طرف ہوئی، تو جس نے خواب اللہ پاک دی طرف ہوئے تو اللہ پاک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دی تشریف آوری دی بشارت خواب اچھ دیمنا ہی چاہتا ہے، تو اللہ پاک کسے اور ذریعے نال دے چھوڑیا، لیکن نہیں اللہ نے ان خواب دکھایا کہ آپ دے جسم مبارک تو گوشت مبارک دا ایک ٹکڑا کٹ کے الگ ہو رہے، حضرت ام الفضل دی گود ہی چاہ رہے،
اور محبوب فرما رہے گویا ساری ذات کا حصہ اسی خواب اس طرح لکھا کہ اللہ پاک نے قیامت کے چیز واضح فرما چھوڑی کہ میرے پیارے حسین دا مقام ہے کہ وہ نسبی طور تے تو میرے نبی علیہ السلام دے نواسل لیکن در حقیقت نبی پاک علیہ السلام دی ذات بابرکات دا ہی حکم مبارک صاحب ہے اور انہوں دا مقام ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے بات دے وچ مقام الفاظ وچ واضح فرما چھوڑا چنانچہ امام المحدثین امیر المومنین فی الحدیث سیدنا امام بخاری علیہ رحمت یعنی امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل امام بخاری دا اپنا نام محمد ہے رحمت اللہ علیہ انہوں دے والد دا نام عبداللہ ہے انہوں دے ڈاڑے دا نام بلکہ والد دا نام اسماعیل ہے محمد بن اسماعیل ڈاڑے دا نام جڑا ہے تو ابراہیم ہے پر ڈاڑے دا نام مغیر ہے پر ڈاڑے دے والد دا نام فردس بے مغیرہ سب تو پہلے مشرف اسلام ان کو قارہ دوچ 194 ہجری پیدا ہوئے 256 ہجری وصال ہے آپ علی ادب المفرد دوچ حسن سند دلال جامع ترمذی دوسری جلد سوا 214 دوتے بھی حسن سند دلال یہ حدیث موجود ہے امام بخاری نے بھی امام ترمذی نے بھی اس حدیث کی تخریج کی تھی محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسین منی و انا من الحسین حسین میرے وچو ہے اور میں حسین دے وچو وہ جڑا خواب دکھایا گیا ہے کہ حضرت امام علی مقام گویا کہ سارے نبی پاک علیہ السلام دی ہی ذات بابرکات دا حصہ محبوب علیہ السلام نے بات وچ اپنے الفاظ وچ واضح فرما چھوڑا حسین منی حسین میرے وچو ہے تو کیا نبی پاک علیہ السلام دے باقی جڑے مبارک 3 صاحبزادگان ہیں حضرت سیدنا قاسم جو محبوب علیہ السلام دے سب تو بڑے صاحبزادہ صاحب ہیں جنہاں دی وجہ تو نبی پاک علیہ السلام دی کنیت مبارکہ ہے ابو القاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم دوسرے آپ دے فرزند سیدنا عبداللہ وہ چونکہ اعلان نبوت تو بعد پیدا ہوئے اعلان نبوت دنال دور جاہلیت ظلمت اندھیرے تاریخی دا دور ختم ہو گیا نور اور روشنی دا دور اس وقت سیدنا عبداللہ دا لقب طیب و طاہر اور محبوب علیہ السلام دے تیسرے پیارے بیٹے اور فرزند سیدنا ابراہیم یہ تنے مبارک فرزند بھی تا نبی علیہ السلام دے نبی پاک علیہ السلام دی چاروں مقدس نورانی صاحبزادیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وہ بھی تو محبوب کریم علیہ السلام ہوئی سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ بھی تو نبی پاک علیہ السلام ہوئی باقی آپ نے نواسیہ مقدس وہ بھی تو نبی پاک علیہ السلام لیکن حضرت امام علی مقام دا نام مبارک لے گئی نبی پاک علیہ السلام کیوں فرمادن کیا حسین و منی کیا مطلب مقام مدحت تے ذکر تخصیص کا فائدہ رہتا ہے فرمایا میرے تمام پیارے اہل بیت اطہار میرے وچوں لیکن حضرت حسین کو جتنا قرب اولاد وچوں جتنا قرب میری بارگاہ نال حضرت حسین نو ہے اتنا قرب کسی اور ہستی کو حاصل نہیں کیا حضور آپ باقی تمام اہل بیت اطہار کے مقابلے حضرت امام حسین رضی اللہ تو تے کیوں اتنے مہربان ہو اتنا انہاں دا قرب کیوں بیان فرما رہے ہو فرمایا دی وجہ ہے کہ انا من الحسین میں حسین دی ہوا وہ نانا اپنے نواسے جو کنی ہو سکتا ہے دوترا اور نواسا تا اپنے نانے جو ہوتا ہے اپنی امی جان دے ذریعے لیکن کوئی بھی نانا کس طرح اپنے نواسے تو اتنے میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات تو مراد آپ دا دین مبارک ہے مطلب کیا ہے جس طریقے قرآن پاک کے ان تنصر اللہ ینصرکم اگر تسا اللہ کی مدد کر سو اللہ پاک دی ایسا کنجے مدد کر سکتے اور بات اللہ تعالیٰ کو ساری مدد کی ضرورت کیوں ہے اللہ پاک سبحان سمد ذات بابرکات بے نیاز اس نے کہہ دی مدد کی ضرورت ہے لفظ دین اتھے مراد ہے ان تنصروا دین اللہ ینصرکم اگر تسا اللہ دے دین دی مدد کر سو قرآن فرما دے اللہ تمہاری مدد فرمائے سی ساڑھے وچو ہر ہک کے چاہتا ہے کہ اللہ ساری مدد فرماوے تو اللہ پاک فرماتا ہے اگر میری مدد گھرنی ہے میری نگاہ عنایت گھرنی ہے تو میرے دین نو بے آسرا نہ چھوڑو میرے دین نو یتیم نہ چھوڑو اپنی ذات نو اتنی اہمیت نہ دے جتنی میرے دین نو اہمیت دے اپنے بچیاں نو اتنی اہمیت نہ دے جتنی میرے دین نو اہمیت دے ان تنصر اللہ ینصرکم اگر تسا اللہ دے دین دی مدد کر سو اللہ پاک توڑی مدد فرمائی ہو سی جڑا شخص بھی اللہ دا قرب چاہتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے دین دی مدد کرے حضرت علامہ فرماتا نکل کر خانقاہوں سے
ادا کر رسم شبیری کہ رسم خان کا ہی ہے فقط ایک آہ و دل گیری. ایک شخص بڑے وظائف کرے، اوراد کرے، عبادت کرے، لیکن دین نو قربانی دی ضرورت ہوئے اور اس وقت اپنے گھر تو بیٹھا رہے، لوگوں تک کلمہ خیر نہیں پہنچاتا، لوگوں کی تربیت نہیں کرتا، لوگوں کے علم نو عام نہیں کرتا، دین دیا قدرہ نو اپنے گھر دے اپنے گلی محلے اپنے معاشرے دے مضبوط کرنے کی کوشش نہیں کرتا، ایسے بندے دی عبادت ریاضت کتوں قبول ہو سکتی؟ آج کل جو اکثر سارے پیران نظام نے، سجادہ نشین حضرات نے، سارے بزرگاں نے ایڈا طریقہ اختیار کیتا ہے، دنیا داری ہر طرف غالب آ رہی ہے. نہیں، قرآن فرماتا ہے اگر تسا چاہتے ہو نا تواڈی مدد ہوئے، تسا مسلم قوم زمانے چ عزت آبرو، تو فرمایا صرف مسلمان والے نہ رکھا کے نہیں، ایک نو نمازاں پڑھ کے نہیں، تے مسجد آباد کر کے نہیں، تسا ہر شعبہ زندگی دے اپنے شادی بیاہ دے معاملے میں دین دے احکام تے چلو، دل نو غالب رکھو. جتنے بھی زندگی دے امور ہوئے توڑے معاشرتی، سماجی، سیاسی، انتظامی، ظاہری، باطنی، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تسا اللہ دے دین نو غالب رکھسو اللہ پاک تو انو غالب رکھسی پورے اقوام عالم میں. آج تا اساں 1.5 ارب تو زیادہ ہے. حضرت عمر دے دور تے ساری تعداد بہت تھوڑی ہے، صرف جزیرہ نمائے عرب ہی تے سب بندہ سے، لیکن ہزارہ سال تو جاری رومن امپائر وہ دی سپرمیسی ختم ہو گئی ہے. سینکڑے سالہ تو جاری پرشین امپائر انہوں دی سپرمیسی ختم ہو گئی ہے. مسلمان ہی پوری دنیا دے معاشی اعتبار دے نال بھی سپر پاور ہیں، فوجی اعتبار دا کیا ساری تعداد زیادہ ہے؟ تعداد تو ساری بہت تھوڑی ہے، لیکن جتنے بھی ہیں اللہ دے محبوب دے سچے پیروکارن، دین اسلام دے سچے محبت کروانے ہیں. تو برحال جی میں اس آیت بینہ دے ان تنصر اللہ ینصرکم، اتھے اللہ تو مراد اللہ دا دین ہے. اے ان تنصرو دین اللہ ہے. انہیں فرمایا حسین منی، میرے تمام پیارے اہل بیت اطہار بچو میں اللہ دے محبوب نو سب تو زیادہ میرے قریبی ہے، میرا پیارا حسین ہے. حضور سب تو زیادہ حسین کیوں پیارا اور قریب ہے؟ فرمایا انا من الحسین، کیونکہ میرا دین میرے حسین دے ذریعے دے نال ہے. میرے دین دوتے ایک ایسا وقت آسی کہ نمازہ جاری ہو سکے، روزے جاری ہو سکے. نمازہ تو کوئی کسی نو منع نہ کر رہے ہو سی، روزے تو کوئی کسی نو منع نہ کر رہے ہو سی، لیکن دین عبادات دے نال تا صرف معاملہ نہیں ہے، دین تا ہے معاملات دا نا. ہاں جی، تو فرمایا معاملات دی بنیاد تا ہے اسلام دا سیاسی نظام. اپنے پیارے بچے قربان کر کے، اپنی جان قربان کر کے، سب کچھ قربان کر کے اس مشکل ترین مرحلے تے میرے دین دا تحفظ کرسی تو میرا پیارا حسین کرسی. حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ جنہوں نے محبوب علیہ السلام نے ایسے ناز و نعم نال پالا کہ آپ دیکھ سو امام المحدثین امام ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی 360 ہجری کی نظر مثال ہے، انہیں 1444 سنے ہجری جا رہے ہیں. آپ دی 5 جلدہ سارے کل کتابیں موجم کبیر طبرانی، ان دی دوسری جلد ساری امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے تذکرے اور آپ تو مرویہ حدیث کے اوپر مشتمل ہے. اردو وچ آپ ملاحظہ کر سو بعد علیہ ائمہ نے فرمایا ہے سکہ راویین پہ آقا کریم علیہ السلام اگر مسجد شریف دی تشریف فرما ہوئے نا تو سامنے چوک سامنے حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دا گھر مبارک محبوب کریم علیہ السلام توجہ فرماوے لا اگر امام حسین رضی اللہ تو دے بچپن وچ رومن دی آواز سن گنے نا محبوب کریم علیہ السلام اپنی مصروفیت اپنا کام کار اپنی مجلس چھوڑ دے نا فوری طور تے حضور سیدہ صاحبزادی صاحبہ حضور خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ دے گھر مبارک کے پہنچے نا. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جامعہ ہر وہ کام کرے نا جس دے نال حضرت حسین خوش ہو بنجے نا اور رومنا چھوڑ کے خوشی دے عالمی جا. محبوب علیہ السلام آپ نے سینے اقدس نال نامے نا آپ دے بوسے گننے نا اور نہ چپ کرے نا. محبوب علیہ السلام انہوں اپنے سامنے کھڑا کرے نا چاہ ایک ہاتھ مبارک انہوں دی کھاڑی مبارک دے تھلے رکھے نا زکن تھوڑی مبارک دوجا ہاتھ مبارک انہوں دے سر مبارک دے رکھے نا اور محبوب علیہ السلام انہوں دیکھ کے ایسی اٹھ دی پیاری آواز کردے نا کہ حضرت حسین حسن لگ گئے نا. ہر وہ کام کرے نا جدنا آپ دی دل جوئی ہو گیا. ایک باری حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمائے
میں محبوب علیہ السلام کوئی کم آئی میں نو آپ دے دروازے اقدس میں پہنچا پیشی نماز تو پہلے جس وقت میں بن کے سلام کیتا دستک دیتی محبوب علیہ السلام نے فرمایا ادخل جڑے بھی ہو اندر آ بنو پھر میں محبوب علیہ السلام دا حکم آئی میں ڈیوٹی دے اندر داخل ہو گیا محبوب علیہ السلام دی کوئی زوج ہے محترمہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اس نے گھرچ کوئی نہ نالا نے گھر تشریف لے گیا فرمایا میں بڑا عجیب منظر ڈٹھا کہ گھر دے سہن دے جڑا مختصر مبارک سہن آئی محبوب کریم علیہ السلام اٹھ دی طرح آپ دے گھٹنے مبارک ہتھیلیاں مبارک زمین دتے اور حضرت حسین پاک نو آپ نے اپنی پشت مبارک تے سوار کی تو ہے اور سہن دے وچ آپ انہاں نو جھوٹے کھوا رہے ہیں حضرت حسین خوش ہو رہے ہیں اور بار بار جویں سواری دتے سوار ہو کے ہلدا جلدا بندہ حضرت حسین اس طرح میں نظر آ رہے ہیں میں ہر حضور آپ کتنی محبت آپ نے اس پیارے نواز سے تعالیٰ فرما دیو پر میں بالکل اسا حضرت حسین نال محبت کرتے ہیں اور صرف اسا ہی نہیں احب اللہ من احبا حسینن قیامت تک جڑا بندہ میرے حسین نال محبت کر سی اللہ پاک حسین دے نال محبت کرن والے دے نال بھی محبت کر سی حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ چند سال دی عمر مبارک چند جس وقت سارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم دی ذات بابرکات دیتے اللہ پاک نے 21ویں پارے سورہ احزاب دی آیت نمبر 27 تو لے کے 22ویں پارے سورہ احزاب دی آیت نمبر 34 تک کے پورے دا پورا رکوع مبارک نازل فرمایا جد وچ آیت تطہیر بھی موجود ہے محبوب علیہ السلام نے دعا فرما کے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ بھی تطہیر دا مقام لے کے دیتا لہذا اج اگر حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ مقام دا سوال کیتا بنے تو میں عرض کیتا ہے کہ آپ نے مقامات تک کسے دی رسائی ہو نہیں سکتی ہاں اتنا ضرور ہے کہ آپ نے مقامات دیکھ جتھے مقام محبوبیت اتنا بلند ہے ایک مقام آپ دی شان دا بھی ہے کہ آپ مقام تطہیر دے فائز حاصل ہوتے ہیں ایک دن جس نے جمع ہو کے شوال المکرم سن 10 ہجری محبوب علیہ السلام دی ساری ازواج مطہرات نے جمع ہو کے عرض کی تھی حضور ہڑتا نجران دے علاقے دے سوا سارا جزیرہ نوائے عرب توڑی حکومت ہی جا گئے کتنے مسائل ہر طرف آ رہے ہیں زکاة آ رہی ہے صدقات آ رہے ہیں مال و دولت بے انتہا کوئی سائل ہوتا کہ تو خالی ہاتھ نہیں بہندا سائل اتنا کچھ جڑا ہے یہ تو فیض پا رہے ہیں اور اصلا جو آپ دے اہل بیت اتھا رہے ہیں بیویاں ہیں آپ دیا حضور سارے ہوتے تھا ان بھی وہ مسکین اندہ عالم ہے کہ لقد مدع علینا اہل البیت شہر کامل ولم یوقد فی بیوتنا النار حضور آپ نے گھر دے وچ ایسی مسکینی رکھی ہوئی ہے ساری کائنات دے مالکوں کے کہ سارے ہوتے پورا پورا ایک مہینہ گزر رہے ہیں اور سارے گھر دے چولہے چ اگ نہیں بندی اسا صرف دودھ دوتے پانی دوتے کھجوراں تے گزر کرتے حضور اسا تواڈے کول کوئی تعیشات زندگی دے عیش نہیں منگتے نہ تعیشات زندگی دا مطالبہ ہے نہ سہولیات زندگی دا مطالبہ ہے صرف بنیادی ترین ضروریات اور وہ بھی بہت ساریاں نہیں صرف اتنا کرم فرماؤ جا حضور سانو یومیہ خرچہ عطا فرما چھوڑا کرو تاکہ اسا اپنی مرضی دی چیز منگا کے پکا چھوڑو تو سارے محبوب علیہ السلام دے دل مبارک دوتے وزن آ گیا اور اللہ پاک نے حضرات امہات المومنین دی شان مبارک پورا رکوع نازل فرما چھوڑا یہ دوچ اے آیت بینہ بھی موجود ہے آپ قرآن پاک اٹھاؤ 21واں پارہ اس سے آیت سے ختم ہوتا ہے اگو من یقنط منکن 22واں پارہ شروع ہوتا ہے تو 21ویں پارے سورہ احزاب دی آیت نمبر 3 بھی اس سے رکوع نازل ہوئی اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجکا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا یا ایھا النبی اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها اگر تسا دنیا دی زندگی اور دنیا دی زندگی دا روزانہ دا خرچہ چاہتی ہو فتعالین تا آؤ میں اللہ تعالیٰ دا نائب اکبر میں اللہ دا خلیفہ اعظم اللہ نے زمین دے سارے خزانے اور زمین دے سارے خزانے دیا چابیاں اور کنجیاں اللہ نے ہمیشہ واسطے مینوں عطا فرمائی امت کنا آؤ وقت میں جتنا کچھ مال و دولت دنیا چاہتی ہوں میری بیوی آؤ میں اللہ دے خزانے جو سارا تو عطا کر دینا لیکن دنیا دی چیزاں جس نے میرے کو لے لے سو اسرحکن سراحا جمیلا تو بہت اچھے طریقے دے میں تو انو طلاق دے کے ہمیشہ واسطے اپنے کو جدا کر چکے سا
یہ کہندہ فرمانے قرآن پاک کا فرمانے 21واں پارے سورہ احزاب آیت نمبر 3 ہے 21ویں پارے دی آخری آیت ہے. آج باغ فتح نو بنیاد بنا کے حضرت ابو بکر صدیق کو تیرے فاضلین جرح کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایسا بہت بڑی کوئی اسلام دی خدمت کر رہے ہیں. باغ فتح دا ذکر کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تو دی توہینہ دے دروازے کھول دیں اور سمجھتے ہیں کہ ایسا ملت اور قوم دی بہت بڑی خدمت سر انجام دے رہے ہیں. کدے قرآن ہی پڑھا نے کدے قرآن نو پڑھن دی توفیق بھی ہوئی ہے تو انو کیا پتا ہوئے کہ حضرت ابو بکر کون ہے, تو انو کیا پتا کہ حضرت عمر کون ہے. کدے قرآن نال بھی توڑا تعلق ہوئے ہوئے امیت حسینی ہو لوگاں نو بیان کر دے ہو کہ نہ نیزے کے قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی تے کدے مہربانی کر کے اس قرآن نو پڑھ بھی کیتا کرو, اس قرآن نو سمجھ بھی رہا کرو مہربانی. اور میرے بھائی قرآن ایک اصول عطا فرما رہے ہیں. ساڑھے محبوب تو دنیا دے بادشاہ نہیں ہیں, نہ آپ دنیا داری واسطے آئیں. قرآن فرماتا ہے ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین, اگر دنیا دی زندگی اور دنیا دا ساز و سامان چاہیے نا روزانہ دی روٹی اور پانی, آؤ میں تو دینا, لیکن اسر رہتنا سراحن جمیلہ بڑے اچھے طریقے سے طلاق لے کے توڑے کو جدا طلاق لے چھوڑ سا تُسا میری بیویاں نہ راسو, لیکن میں توڑا آقا مولا تُسا میری امتی ہو, قیامت والے دن میں توڑی شفاعت کرنی ہے, میں توڑا تعلق نہ توڑ سا, نہ توانو تعلق توڑن دے سا, میں انہیں توڑ کے شفقت کر سا, توانو رہنمائی دے سا, توانو قرآن دی آیتہ سنے سا, دین دا پیغام پہنچے سا, میں جو منصب رسالت دیتا پورے کر سا, کدے تو انہوں کدے تعلق ہی نہ کرے سا. آج سارے تو دشمنیوں میں یا طلاقہ وغیرہ دا معاملہ بنے. قرآن فرماتا ہے اسر رہ کننا سراحن جمیلہ, نہیں رشتہ مقدر چلنا نہیں چل سکا, لیکن مومن کا ہو, مسلمان کا ہو, آدم دی اولاد انسان کا ہو, کتے تعلق ہی نہ توڑو, ایک دوسرے دے دشمن نہ بڑھو, دلان دے جو قصت رکھو, دلان دے جو کشادگی رکھو. فرمایا بڑے اچھے طریقے نال تو انہوں میں طلاق لے کے ہمیشہ واسطے جدا کر چھوڑتا. قرآن پاک دستا ہے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام دے گھر دے وچ اور میرے محبوب دے قرب دے وچ اوہ مرد و عورت رہ سکتے ہیں جنہیں پانی دے ایک گھڑ دا مطالبہ نہ کریں, کھانے دے ایک لقمے دا مطالبہ نہ کریں. یہ قرآن دا ارشاد گرامی ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 3 جی میں ہی حضرات امہات المومنین نے رکوع مبارک سنا. بخاری مسلم اٹھاؤ, بخاری دوسری جلد کتاب التفسیر, سورہ احزاب دی تفسیر. باقی تمام امہات المومنین دوتے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, وہ ابو بکر انہوں نے 2 مرتبہ اپنا سارا احساسہ اللہ دے راستے پیش کر دیتا ہے. آج لوگ الیکشن کمیشن کو اپنے پورے ایسٹس نہیں دے دے, چھپا بے دیں. ہاں جی, کوئی فارم اکاؤنٹ سارا رہنما پکڑا ہویا تھے, کوئی پاناما وچ پکڑا ہویا تھے, کوئی نام شور کمپنیاں بھی پکڑا ہویا ہے. ہاں جی میرے دوستو, حضرت ابو بکر صدیق نے 2 مرتبہ راہ خدا, اور حضرت عمر نے سوچا انی لاسبقو علی ابی بکر الیوم, بڑا اس سال تجارت ہوئی ہے, ابو بکر ہمیشہ مالو دولت اللہ دے رسے دے ورتے میرے کو اگا وات میں دیں. آج میں ابو بکر کو نہیں سبقت گن ویسا. محبوب کدے پہلے نہ کوئی دو دے, لیکن جنن ایک ہستی دے دل نہیں چاہیا کہ میرے ابو بکر تو تے سبقت گنن دا ارادہ کر رہے ہیں, دسایا کہ میرے ابو بکر تو اگا خیرت کوئی نہیں بات سکتا. محبوب نے اس سے دفعہ سوال کیتا, ما ترکتا لے اہلے کا یا عمرو, میرے پیارے عمر مالو دولت دے ڈھیر لاج تیرے مجاہدین واسطے, دین خدا دی سربلندی واسطے, اتنا کچھ جو سانو پہ دے دے ہو, گھر والے واسطے کیا چھوڑ کے آئے ہو. عرض کی تھی حضور آپ دی برکت نال بڑا نفع کثیر اس سال ہویا تجارت دے. حضور جال تو مالی نصفین ہے, میں اپنے مال دے ادھے ادھے برابر 2 حصے کیتے ہیں, ایک سال ہو یار واسطے چھوڑ گیا, اتنا مال و دولت جتنا تو انہوں پیش کیتا ہے, اتنا بیوی بچیاں واسطے موجود ہے, فکر دی ضرورت ہی کو نہیں, اور باقی ادھا اسلام واسطے. بابو نے فرمایا تقبل اللہ منکا یا عمر, میرے عمر میں بہت راضی ہیں, اللہ پاڑو خوش رکھے, اللہ تعالیٰ قبول فرماوے. اس تو بعد محبوب نے کئی تیسرے بندے کو سوال نہیں کیتا, حضرت ابو بکر دی طرف توجہ فرمائی. ابو بکر نے سارا کوئی تقدے پیش کیتا نے, ما ترکتا لے اہلے کا یا ابا بکر, پیارے ابو بکر تسا اپنے گھر والے واسطے کیا چھوڑ کے آئے ہو. عرض کی تھی حضور جو کچھ ہائی وہ تو سارا تواڈے قدماں وچ ہے, میں تو حضور پانی پیمن واسطے پیالہ بھی لکڑی دا گھر نہیں چھوڑا, ہاتھ نال پانی پی سکتے ہیں,
اپنے گھر دی دیواراں تے ہاتھ پھیرے کوئی سوئی بھی پیچھے نہ رہ بنے حضور مال و دولت دنیا تو تواڈے قدماں چ اسلام دی مضبوطی واسطے وخلفت اللہ ورسولہ لأہلی اور اج اپنے اہل بیوی بچیاں واسطے صرف اللہ اور دے رسول دی ذات نو چھوڑ گیا بے اختیار حضرت عمر کی زبان پہ خود ہی جاری ہو گیا لن یسبقا علیکا احد فی الخیر یا ابا بکر پیارے ابو بکر کوئی کتنی کوشش کر گنے خیر اور اچھائی دے کدے بھی تواڈے کولوں اگے نہیں بڑھ سکتا اس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنہاں دا سارا گھرانہ جی میں فارسی چاہتے ہیں نا ای خانہ ہما آفتاب اس اس گھر دے تے جڑے بندے نوں دیکھو وہ آفتاب اور سورج دی طرح تانوں نور بکھیر دویا نظر آسی ہاں جی حضرت ابو بکر دی 3 بیویاں کیا کسی نے حضرت ابو بکر دا ہاتھ پکڑا ضعیف بابا جان گھر وچ موجود ہیں نابینا حضرت ابو قحافہ عثمان بن عامر انہاں ہاتھ پکڑا بیٹے بیٹیاں نے ہاتھ پکڑا پورا گھرانے صدیقی اسلام دی محبت وچ اس مقام دتے نہ بیویاں اج میں راہ خدا دیونا چاہنا میری بیوی آدھی ہے پہلے ذرا ساڑا خیال ہی کر کے اول خیش بعد درویش درویش اندھا بعد ہی چوندہ ہے پہلے گھر والے اندھا حق ہوتا ہے ساڑھیا بیویاں سن خرچ کریں گے تو سارے بیٹھے ہو ماشاءاللہ میرے بزرگ دوست بچے عزیز لیکن حضرت ابو بکر نے تا 2 دفعہ اپنی سوئی تک بھی دے دی ہے پیالہ بھی بیوی بچیاں واسطے نہیں رمڑ لیتا انہاں دی کہیں بیوی نے ہاتھ نہیں پکڑا تو حضرت ابو بکر دیا گلہ کر دے ہاں جی ذرا سوچا کرو سمجھا کرو بہرحال وہ حضرت ابو بکر صدیق انہاں دی صاحبزادی صاحبہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سبقت لے گئی جنہیں یہ رکوع سنا نے محبوب دی زبان کیوں فوراً عرض کی تھی حضور اخترن اللہ ورسولہ والدار الاخرہ حضور سانو کوئی نہ کھانے دی ضرورت نہ کوئی پینے دی ضرورت نہ لباس دی ضرورت حضور اخترن اللہ ورسولہ اساں آج تو بعد اس لمحے تو اللہ نو پسند کر لیا ورسولہ اللہ دے پیارے رسول نو پسند کر لیا والدار الاخرہ اور آخرت دے گھر جنت نو سے اختیار کر لیا حضور سانو طلاق نہ لے ہو اپنے قدمات اور اپنی نسبت کریمانہ تو دور نہ کرو اسا بھوکیاں پیاسیاں تڑپ تڑپ کے مر بیسوں لیکن حضور نہ پانی دے گھڑ دا مطالبہ کرسوں نہ کھانے دے گرہ دا مطالبہ کرسوں آپ دی دیکھا دیکھی باقی تمام امہات المومنین نے بھی یہ الفاظ عرض کرتے حضور جو سارے کل غلطی ہو گئی آئی تو بعد اخترن اللہ ورسولہ والدار الاخرہ بھائی اس سے رکود وچ آیت تطہیر ہے آیت تطہیر آج کل تا صرف آخری الفاظ سنائے ہوئے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اور سارے جتنے سادہ ان پڑھ عوام میں لوگ سمجھتے ہیں کہ آیت تطہیر ہے اتنی آپ قرآن پاک مسجد جو اٹھاؤ چاہ 22ویں پارے دے پہلے صفحے دوتے آیت تطہیر موجود ہے 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 33 آیت تطہیر ہے انما یرید اللہ کی شروع ہوتی ہے یا پچھو شروع ہو کے آ رہی ہے یہ تا صرف انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا یہ تا آیت تطہیر تا صرف آخری مبارک حصہ ہے آخری مبارک الفاظ آیت تا بہت پہلے تو شروع ہو رہی ہے لیکن ذاکر بھائی کدے نہیں پوری آیت پڑھتا آیت تطہیر اس برادری دا کوئی بڑے تو بڑا عالم آپ نے نہیں آیت تطہیر شروع تو پڑھتا کیونکہ اگر شروع تو پڑھ سی تو سارے جمع مونس الفاظ اور تنو خطاب ہو رہے ہیں ان پڑھ تو ان پڑھ بندے رو پوری آیت تطہیر سن کے پتہ چل میں ہے کہ اللہ نے تطہیر دا مقام عطا کیتا ہے تو سب تو پہلے نبی علیہ السلام دی مبارک بیویاں نو عطا کیتا ہے اللہ یا علی انہا 4 ہستیاں جو صحابے ردا ہیں اصحاب کے ساتھ چادر مبارک چادر تطہیر جلوہ گر فرما کے تو محبوب نے دعا کر کے انہا 4 ہستیاں نو تطہیر تا مقام اللہ کو گھنا دیتا ہے از خود اپنی طرف اللہ نے تطہیر عطا کی تو سب تو پہلے نبی علیہ السلام دی عزت و غیرت نبی علیہ السلام دی مبارک گھر والیاں نو عطا اس وقت کے ساتھ ہے سارے سامنے پوری آیت تطہیر پڑھو پورا رکوع پڑھو یہ کیوں نازل ہو یہ رکوع
صرف جنہیں حضرت امہات المومنین یوم یا خرچے دا مطالبہ کیتا ہے تو آیت تطیر میں طالب علم تو پوری سننا اتنے حفاظ کاریان قرآن علماء تو اٹھے چل الحمدللہ جلوہ گارن اللہ حفاظ اور کاریان علماء دا فیضہ سے سب دے شامل حال رکھے ساڑا اصل احساسہ تایل ساڑا اصل سرمایہ تایل اگر قرآن نال تعلق کوئی چیز نہیں تو بلکہ کیوں نیزیاں دوتے قرآن دیا تلاوتہ اتنیا مشہور ہیں میرے دوستوں کیوں قرآن واسطے آؤ آج بھی قرآن نال تعلق مضبوط کرو سیرت و سنت مصطفیٰ علیہ السلام نال تعلق مضبوط کرو تو پوری آیت کیا ہے 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 33 اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا یہ پوری آیت میں پڑھ گئے وَقَرْنَا جمع منص حاضر فعل امر حاضر معلوم وَقَرْنَا دا معنی ہے تُسا ساریاں عورتاں اپنے گھراں وچ ٹھہریاں رہیا کرو پر میں جب تک تو کوئی شرعی ضرورت نہ لاحق ہوئے کوئی طبعی جسمانی ضرورت نہ لاحق ہوئے کوئی سماجی معاشرتی ضرورت نہ لاحق ہوئے اے امہات المومنین تسا نبی علیہ السلام دی عزت و غیرت و وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ اپنے گھراں وچ ٹھہریاں رہیا کرو وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ اور جویں پہلے دور والی جاہلیت کے زمانے دی عورتاں دا طریقہ جتھے دو چار مرداں دا جم کٹا دیکھے نا بڑیاں بن سمر کے اعلیٰ لباس پہن کے میک اپ کر کے انہوں دی طرف بن کے غیر لوگاں نو اپنی طرف دعوت نظارہ دے دیاں اور ہر بڑے گھر دی عورت دی وچ اپنی عظمت سمجھ آئی فرمایا نہیں یہ دور جاہلیت دا اصول ہے ہن دور اسلام دور نور ہے اور تسا نبی علیہ السلام دی عزت و غیرت ہو لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولیٰ کہ پہلے والے دور جاہلیت دا کوئی تبرج تسا اپنے اندر نہیں آوان دیونا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةِ مردہ نو آکھنا ہوگا نا تسا نبتا ہوتا ہے اقیم الصلاة اتنے نون جمع مونس دا نون مبنی ہے عورتاں نو حکم ہو رہے نبی علیہ السلام دی مبارک بیویاں نو حکم ہو رہے اقیمنا الصلاة تسا سب نے ہمیشہ اپنے گھریں تسا عورتاں نے نماز قائم رکھنی ہے وَآتِينَ الزَّكَاةِ یہ بھی آتا یوتی تان باب فالی جو جمع منس حاضر تصیغ ہے عورتاں نو خطاب ہے اے محبوب دی ساری ازواج نماز بھی ٹائم تے ادا کرنی نے زکاة بھی وقت تے ادا کرنی نے وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اپنی زندگی دے وچ ہمیشہ ظاہراً باطناً اللہ دے پیارے رسول علیہ السلام دی ہمیشہ فرما برداری اور اطاعت جاری رکھسو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یہ سخت ترین احکام میں اللہ نے جو تسا محبوب دے گھر والے واسطے دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں فرمایا تو جا عام میرا بندہ ہوئے ادھی بچی دا اگا نکاح ہو بنے ادھی رخصتی ہو بنے تا عام مسلمان عورت ادھے شوہر دوتے فرض ہو بنے کہ انہوں رہائش بھی دے وہ اپنے شوہر کو رہائش کا مطالبہ بھی کر سکتی ہوئے لباس کا مطالبہ بھی کر سکتی ہوئے کھامن پیمن کا مطالبہ بھی کر سکتی ہوئے علاج معالجے کا بھی تمام بنیادی ضروریات رخصتی تو بعد بیوی دی تمام ذمہ داریاں شوہر دوتے ہوئے دیا اور اے محبوب دے گھر والے ہو تسا محبوب دی او ازواج ہو کہ عام امتی دی بیٹی تا اپنے شوہر کو ہر حق عدالت جیون کے وصول کر سکتی ہوئے تو تسا میرے حبیب کو پانی دا گھنٹی نہیں میں مانگ سکتیاں یومیہ خرچہ ہی نہیں مانگ سکتیاں یہ میں سخت ترین احکام تسا اہل بیت اتار واسطے کیوں نازل کیتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت اے میرے محبوب کے گھر والے ہو انہا سخت ترین احکام دے ذریعے میں اللہ چاہنا کہ تواڈے کولو ہر رجس دنیا دی ہر طلب اور خواہش ہمیشہ واسطے تواڈے کولو دور فرما چھوڑا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور تواڈے باطن تواڈی روح تواڈے دلاں میں اللہ پاک ان پاک فرما چھوڑا جویں پاک فرماون دا حق بندا ہے کیونکہ اگر پانی دے گھٹ دی تمنا دل وچ رہے تو دل نو کامل پاکیزگی نہیں ملتی تے باغ فتح واسطے ہستیاں لڑائیاں کر سکتے تعلقات تو کیسے اتنے دا جائز حق پانی دا مطالبہ ہے جائز حق روٹی دا اللہ فرماتا ہے جب پانی دا ایک گھٹ اور یومیہ خرچہ منگنا ہوئے وہ طلاق گن کے لگا بنے تو محبوب نال او رہ سکتا ہے جڑے ایک لقمے دا مطالبہ بھی نہ کرے ہر چیز تو دست برداری اللہ اور محبوب دی محبت علاوہ کوئی احساسہ نہ ہوگے میرے دوستو
حضرات امہات المومنین دے کے پورے اس رکوع دی تلاوت ہو گئی، آیت تطہیر دی بھی انہاں ہستیاں دی تربیت ہو گئی۔ محبوب کریم علیہ السلام نے کاتبین وحی نے رکوع لکھایا، باری آئی جو کہ حضور ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ اس دن آپ نہ دے در دولت دے تشریف گندا ہے، کوئی دیر جلوہ کر رہے، فرمایا ام سلمہ فلاں بزرگ عورت رو بھیجو اور ونین، اور حضور سیدہ تو نساء العالمین سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا آپ دے متعلق فرمایا ساری پیاری لخت جگر، کیونکہ واقعہ شوال سنڈا ہجری دا حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ عنہ معروف دی پیاری صاحبزادی صاحبہ اور 17 رمضان جمعہ دے دن سن 2 ہجری وصال فرما چکی ہے۔ دوسری صاحبزادی صاحبہ رمضان سن 8 ہجری مکہ مکرمہ فتح ہو رہے، وہ شعبان المعظم سن 8 ہجری مدینہ طیبہ حضور سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ عنہ وہ وصال فرما چکی ہے۔ رجب سن 9 ہجری محبوب غزوہ تبوک والے پاسے تشریف گن کے گئے۔ رجب دے ابتدائی دنوں میں محبوب دی تیسری صاحبزادی صاحبہ حضور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ دا بھی سال 10 ہوئے، سیدنا عثمان پاک دے نکاح محبوب نے خود انہاں دا جنازہ پڑھایا، قبر مبارک انہاں دی قبر شریف دے کنارے تے بیٹھ کے انہاں دی تدفین کروائیے۔ انہاں معاملات تعزیت دے دنوں تو فارغ ہو کے وقت آپ نے غزوہ تبوک غزوہ ذو العسرۃ دا رجب سن 9 ہجری سفر کیتا ہے۔ ایک صاحبزادی صاحبہ سن 2 ہجری، ایک صاحبزادی صاحبہ شعبان سن 8 ہجری، ایک صاحبزادی صاحبہ رجب دے ابتدائی سن 9 ہجری، اور آیت تطہیر آ رہی ہے سن 10 ہجری۔ سارے اہل سنتیہ لکھ رہے ہیں کہ سن 10 ہجری شوال ڈاواں مہینہ ہوتا ہے، سن بھی 10 ہجری آئی، مہینہ بھی ڈاواں آئی، رمضان تو بعد عید والا مہینہ شوال۔ بڑے بڑے اکابر علماء اہل تشیعیہ لکھ رہے ہیں۔ آپ علماء اہل تشیع دے علامہ سید مرتضی علم الہدا جنہاں نہج البلاغہ لکھی ہے، علامہ سید الشریف الردی، انہاں دے بڑے بھائی ہیں علامہ سید مرتضی علم الہدا۔ امامیہ اثنا عشریہ اہل تشیع بھائیاں دے انہاں دا علمی مقام اتنا بلند ہے کہ انہاں دا لقب بھی آج تک علماء اہل تشیع دے علم الہدا یعنی ہدایت پہاڑ۔ انہاں دی 4 حصے میرے کل کتاب موجود ہے، کتاب الشافی فی الامامت، وہ دی دوسری جلد اس سے مسئلے تے بحث کر رہے ہیں اور فرمادن کہ نازلت التطہیر فی سنۃ 10 من الہجرت، ہجرت دے 10ویں سال سارے نبی علیہ السلام تے اللہ نے آیت تطہیر نازل فرمائی۔ علامہ ملا باقر مجلسی جڑے 1111 ہجری دی فوت ہو گئے۔ علماء اہل تشیع دے وچ جتنا پچھلا علم ہے نا جی، پچھلی گزشتہ 11 صدیاں دا وہ سارا عقیدہ اہل تشیع دا علم علامہ ملا باقر مجلسی دی ذات جمع ہو گیا۔ اس وقت تحفہ اثنا عشریت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ساڑھے بزرگاں وچ ہیں، وہ فرمائدن کہ تسا پچھلا 1100 سال دیاں امامیہ اثنا عشریہ اہل تشیع دی کتابہ پڑھو چا، تحقیق چا کرو، اور وقت کلے ملا باقر مجلسی صاحب دی کتابہ دیکھو چا، تو اس بندے جتنا عالم پہلے کوئی نہیں ہے۔ اور اگر ہوں اس وقت قیامت تک امامیہ اثنا عشریہ مذہب اہل تشیع نو اگر ملا باقر مجلسی صاحب دا مذہب آکھو جا تو یہ بالکل ہی اپنی جگہ تے پر حق اور بجا گا، سیدھی تردید نہیں ہو سکتی۔ اتنی بڑی عظیم علمی ہستی ہے علامہ ملا باقر مجلسی صاحب اہل تشیع سارے بھائیاں دے چھو 1111 ہجری جنادہ مثالے ہوں 1444 ہجری یعنی 333 سال پہلے علامہ ملا باقر مجلسی صاحب وفات پا رہے ہیں۔ انہاں دی حیات القلوب ہی جاب دیکھو، وہ سن بسن چلن ہر معاملے انہی آیت تطہیر اور واقع تطہیر سن 10 ہجری شوال المکرم دے مہینے بیان کیتا ہے۔ تو کوئی شیعہ سنی دا اختلاف نہیں، اہل سنت بھی ہر کتاب لکھ رہے ہیں، اہل تشیع بھی یہ لکھ رہے ہیں کہ آیت تطہیر اور پورا رکوع نازل ہوئے ہیں سارے آقا کریم علیہ السلام دی ذات ببرکات دوتے شوال سن 10 ہجری، لہذا اس سوال کا جواب بھی آ گیا۔ آج کوئی سجے پاسو سارا پیارا بھائی کھڑا ہوتا ہے، استاد جی مہربانی کرو، آیت تطہیر صرف حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا نام مبارک آندہ ہے کہ اگر باقی 3 پیاریاں بیٹیاں ہوئے نا تو تطہیر دوی چادر چ نبی علیہ السلام انہوں نہ داخل کرے نا۔ وہ بھائی آیت تطہیر شوال سن 10 ہجری چاہ رہی ہے، وہ ہستیاں پہلے مثال فرما چکی ہیں، سن 2 ہجری سن 8 ہجری سن 9 ہجری۔ الغرض آیت تطہیر نہ ہستیاں نے متعلق جس لے
محبوب نے حضرت ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ فرمایا ساری پیاری صاحبزادی صاحبہ نو بھی بلاؤ، انہوں نے فرماؤ کہ حضور مولا کائنات کے متعلق فرمایا انہوں نے بھی نال گن کے آمن، اور سارے پیارے شہزادگان حسنین کریمین نے بھی نال گن کے آمن۔ حضرت ام المومنین حضور سیدہ عائشہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرمایا دیا میں فوراً میرے گھر دے وچ مائی صاحبہ بزرگ موجود ہیں جڑا کام کار کر دیا، میں انہوں نے محبوب دا حکم سنایا، فوراً وہ تشریف گن گئیاں۔ چند لمحے گزرے کہ چاروں نورانی ہستیاں میرے گھر دے وچ میرے کریم آقا دی بارگاہ دے وچ جلوہ گر ہو گئے، اور جو کرم نوازیاں سارے محبوب فرمائے دے چارے کریم ہستیاں دے آپ نے کرم نوازی فرمائی، اپنی جگہ دے وچ مقام عطا فرمایا۔ فرمایا ام المومنین ام سلمہ اسا کچھ عرصہ پہلے تو انہوں ایک امانت عطا کی تھی، میرات خیبری اسا سپیشل خیبری چوں ایک بڑی قیمتی چادر منگوائی ہے، بڑی نفیس اعلیٰ کوالٹی، وہ تواڈے کول بطور امانت رکھے ہو، پیش کرو، گن کے آؤ۔ حضور ام المومنین نے عرض کی تھی حضور میرا سب کچھ قربان، حضور آپ دی امانت بالکل محفوظ موجود ہے۔ آپ فرما دی میں محبوب نے وہ چادر پیش کی تھی، محبوب بڑے مسرت اور خوشی دے عالم اپنے نورانی ہتھاں دے نال اس چادر دی ہر تہ نو کھول رہے، اور میری موجودگی تھی جنہیں چار ہستیاں موجود ہیں، محبوب علیہ السلام نے چادر مبارک انہاں دوتے پا کے اپنی چادر جنہاں چارے ہستیاں نو محفوظ کر چھوڑا، اور اس تو بعد آپ نے آیت تطہیر دی تلاوت فرمائی اور دعا فرمائی اللہم ہاؤلائی اہل بیتی و حامتی، اے اللہ پاک میری نسبت دی وجہ تے کریم نے آج کرم فرما کے میری تمام مبارک بیویاں دے کھلو ہر رجس دنیا دی ہر طلب اور خواہش ہمیشہ واسطے دور فرما چھوڑیے، وَيُتَحِرَا كُنْتَ تِحِرَا، اور انہوں نے باطن اور روحان انہیں پاک فرما چھوڑا ہے جی میں پاک فرماون دا حق بنتا ہے۔ ہاؤلائے اہل بیتی، اللہ پاک کے چار ہستیاں بھی میرے اہل بیت اطہار ہیں، وحامتی، اور باقی تمام اہل بیت اطہار دے مقابلے یہ چار ہستیاں میں نے سب تو زیادہ محبوب اور پیاریاں، اللہ پاک اذہب عنہم الرجس، ان چار ہستیاں دے دلہ جو دنیا دی ہر طلب اور خواہش اور رجس ہمیشہ واسطے دور فرما، وَطَهِرْهُمْ تَطْهِيرًا، انہاں دے باطن دل اور روح رو بھی ان پاک فرما جی میں پاک فرما وردا حق بندا ہے۔ حضور ام المومنین فرمائے دیا میں جس نے محبوب دے ایک کلمات سنے میں چادر دا ایک کونا چاہ کے اندر داخل ہون لگی، محبوب مسرائے آپ نے فرمایا رمن ڈو کنتی علی الخیر، کنتی علی الخیر، تو آنو تا اللہ نے پہلے یہ مقام عطا کی تو ہے انہا ہستیاں کو لے مقام کوئی نہیں، میں دعا کر کے اللہ کو لے مقام انہاں بنا کے دیتا ہے۔ میرے دوستو اس واسطے ایسا نبی پاک نے سمجھی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور انہاں چار مقدس ہستیاں تطہیر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، تمام حضرات محبت نال کھڑے ہو کے حضرت صاحب استقبال کرے سو۔ نعرہ تکبیر، نوح تک الہرا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، ورول نعرہ حیدری، حیدری، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی عبداللہ مظہر عباسی صاحب سٹے دی زیارت بڑھ گئے، تمام حضرات محبت نال اپنی اپنی زکاة و تشریف رکھ سو، انشاءاللہ آپ کا خطاب لا جواب ہو سی۔